اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ آج سرکار غریب نواز کا جشن بھی ہے، غریب نواز کے ملفوظات سے ایک بات پڑھتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، اس نیکیوں کی وجہ سے انقریب جنت میرا ٹھکانہ ہوا چاہتا ہے۔ ایسے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتے ہوئے پوچھے گا آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی؟ تو آواز آئے گی بندے تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر زور سے بات کی تھی، وہی ایک گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان تو چلا کر باتیں کرتے ہیں، غصے میں باتیں کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتا ہے، بڈھے ہو گئے عقل نہیں آتی، کماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے جوان وطن چھوڑ کر کے دلی آتے ہیں، ماں باپ 50 بار ذکر کرتے ہیں میرا بیٹا دلی میں ہے، میرا بیٹا دلی میں ہے۔ دلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ وطن میں ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں۔ اور میری قوم کے جوانوں سن لو، اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کرتے ہو نا، جس دن یہ بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں کی زینت بن جائیں گے ان دنوں تم ان چہروں کو یاد کر کر کے پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہ یہاں بھی بات مختصر کرتا ہوں۔ ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ، جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے پہ۔ پہلی بات تو مسافہ سنت ہے اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا، دھکم دھکی کرنا، مومن کو تکلیف دے کے مسافہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو شوق ہے سید صاحب سے مسافہ کریں گے، پیر صاحب سے کریں گے، مفتی صاحب سے کریں گے، ہاتھ چومیں گے، دعائیں لیں گے۔ معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو کر سکتے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، پیر صاحب نے دعا کی اس کی ہر دعا آپ کے حق میں اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لولدہی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہے۔ نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ سب کی دعا بعد میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی۔ فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے، اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے، کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو ان کی دعائیں موجود ہے تو کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں سواری کا انتظام ہو جائے. ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے آپ جا کر کے اس سے کہیں. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہ اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں سواری کا انتظام کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے. بادل زمین پہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا مولا پھر کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا. بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے یہ جو مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں. یہ ماں کی دعا کی برکت. اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دور است ہے نا. لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے. حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے ماں کی چوکھٹ پہ گئے. ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی. ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گیا میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ہم نے تو سب کو بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو فرائض و واجبات سے جی چراتے ہو اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے. ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب مدرسہ بنانے ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا آپ نے اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملے. ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا. ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو کتنا دے تمہیں سب تمہیں پہ خرچہ کر دے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے. نادان جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے. وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے. خدا کی عزت و جلال کی قسم آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے باپ کے قدموں میں بچھاتے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں. یہ بات پیش کر کے بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سنو مسلمانوں ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آئے آپ پر نہ مجھ پر جس وقت ماں باپ نہیں رہیں گے نا ماں باپ تمہیں یاد آئیں گے. اس وقت تو صرف رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. اور میں اور تم کیا سید الانبیاء کو بھی اپنی ماں یاد آئی تھی اور ایک بار نہیں بار بار یاد آئی. راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہر غمگین دل جب غمگین ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرتا ہے اور اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے.
आंखों में आंसू है। सहाबा हुजूर ही को तकते रहते थे, जब हुजूर की आंखों में आंसू देखे सिमट आए, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों रो रहे, किस चीज ने आपको रुलाया है? सरकार फरमाते हैं आज मुझे मेरी मां की याद आई है, आज मुझे मेरी मां की याद आई। जिस नबी की शान ये है, वो सो जाए तो मिराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम। मत सताओ अपने माँ बाप को, वरना तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा तुम्हें सताएगी। आज खिदमत कर लो अपने माँ बाप की, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा खिदमत करेगी। घर से निकलो तो माँ बाप के हाथ पैर चूम के निकलो, उनकी दुआएं लेके निकलो। यार पीर साहब के तो हजारों मुरीदीन है जो हाथ चूमते हैं, तेरे बाप के लिए और तेरी माँ के लिए तू है। जिस वक्त तो बेटा रोड पर माँ और बाप के हाथ चूमता है, माँ बाप के सीने फूल जाते हैं, मेरा बेटा मेरे, कितनी खुशी होती है। माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ चूम। वहां नहीं चूमते, वहां नहीं चूमते। जिसने 9 महीने पेट में रखा वहां नहीं चूमते। जिसने अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाकर तुम्हारे मुंह में मुंतकिल किया वहां नहीं चूमते। जिसने सर्दियों की तवील रातों में सीने से चिमटा कर तुम्हें सुलाया वहां नहीं चूमते। जिसने अपना पूरा शबाब तुम पर कुर्बान कर दिया वहां नहीं चूमते। पीर साहब के हाथ चूमो, मुझे क्या एतराज है? उलमा के चूमो, कोई हम चूमने के कायल हैं? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो मना करते हैं वो हदीस के खिलाफ कहते हैं। हाथ भी चूम सकते हैं, पैर भी चूम सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मौजूद है, सहाबा ने चूमा है। लेकिन मैं मुनकिर नहीं हूं, आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि अव्वलीन हकदार पहले माँ बाप है। बल्कि अगर जुमला सुन्नियों पे गिरा ना गुजरे तो इतना कह दूं, अपना सबसे बड़ा मुर्शिद पहले अपने माँ बाप है। ये बात है, कोई भी पीर हाथ पकड़ के वहां नहीं पहुंचा सकता जहां तुम्हारी मां की दुआ पहुंचा सके। ये बात असल है। इससे अल्लाह तक पहुंचाने वाले कोई तो मुर्शिद कहते हो ना तुम। इससे बड़ा मुर्शिद कौन होगा जिसकी दुआ चंद सेकंड में तुम्हें वली बना दे। मुर्शिद के यहां भी तो कुछ वज़ाइफ करने होंगे। वो ऐसा मुर्शिद है जिसे माँ बाप कहते हैं, वहां तो वज़ाइफ के बगैर विलायत मिल सकती। उनकी दुआ में इतनी तासीर है। हाँ, आप क्या सुन, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुरीद होने से पहले उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका में मुरीद होने के लिए गए और कनीज हाथ धुलाने के लिए आई ना, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कनीज को देख के हाथ धुलते रहे, पानी जाय होता रहा। जाहिर बिन लोग अहले इल्म कंकियों से इशारा करते रहे, ये लो इतनी बड़ी खानका में मुरीद होने आया है, हाथ धोने का ढंग नहीं है। लेकिन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कुछ नहीं कहा। जब खाना मुकम्मल हो गया तो कहा, बाबा फरीद मुरीद होने आए हो और हमारे अहले इल्म को एतराज है कि आपको हाथ धोने का ढंग नहीं है, कैसे मुरीद होंगे आप? कहने लगे, जब हाथ धुलाने वाली कनीज आई तो मैंने उसकी पेशानी पे देखा तो जहन्नमी लिखा हुआ था। तो सोचा कि शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानका में बरसों खिदमत करके भी जहन्नम में जाए, तो मैंने हाथ नहीं धुला, इसकी तकदीर धुली। और उस वक्त तक के पानी बहता रहा जब तक कि इसकी तकदीर न चमका दी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पेशानी चूम के कहते हैं, मुरीद होने से पहले जो इस मकाम पर हो, मैं उसे क्या मुरीद कर सकता हूं? इसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, वो मेहरौली वाले कुतुबुद्दीन के पास। इस मंजिल पर पहुंचाया किसने था? आप कहते हैं मुर्शिद ने। वल्लाह मैं मुर्शिदों का मुखालिफ नहीं, मेरा भी मुर्शिद है और मेरे कई मुर्शिद इजाजत है, वल्लाह मुखालिफ नहीं। लेकिन जो हाथ धुलते धुलते तकदीर धुल दे, अभी तो मुर्शिद मिला भी नहीं था, इस मंजिल पर पहुंचाया किसने था? उसी को मां कहते हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर की।